میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ ساری دنیا اس انسان کے گرد گھومتی ہے۔ انسان بھلا اور اچھا ہے تو یہ دنیا بھی اچھی ہے۔ اسپتال کی عمارت کتنی اچھی کیوں نہ ہو جائے، اندر ڈاکٹر اچھا انسان نہیں ہے تو وہ اسپتال اچھا نہیں کہلاتا۔ گھر کی عمارت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اندر کے رہنے والے انسان بھلے نہ ہو تو اسے کوئی اچھا گھر نہیں کہتا۔ اس تمام تر دنیا کی خوبصورتی اور حسن اور اس کی راحت اور سکون اور اس کی تعمیر اور ترقی سب انسان سے وابستہ۔ چیزیں کتنی اچھی کیوں نہ ہو جائیں، انسان اچھا نہ ہو تو ان چیزوں سے تخریب تو ہو سکتی ہے، تعمیر نہیں ہوا کرتی۔ تمام تر زندگی کا حسن، خوبصورتی، تعمیر، ترقی انسان سے وابستہ ہے۔ اتنی بھول ہو گئی، آج دنیا کو اتنی بھول ہو گئی کہ ہر چیز کی طرف توجہ ہے، اگر کسی کو نظر انداز کیا ہے تو اس انسان کو کیا ہے۔ سواری پہ توجہ ہوئی تو کہاں پہنچ گئی؟ پرزوں پہ توجہ ہوئی تو کیا نقشے بن گئے؟ کاغذ، لکڑی، پتھر پر توجہ اور محنت ہوئی تو کیا نقشے بن گئے؟ انسان نظر انداز ہوا، یہ بے قیمت ہو گیا، یہ بے قیمت ہو گیا۔ شاید جو چیزیں آج دنیا میں انسان کی راحت و آرام اور تعلیم اور ترقی کی تھیں، ایک صدی پہلے انسان نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انسان نے اپنی محنت سے وہ کچھ بنا ڈالا، لیکن انسان پہ توجہ نہ ہوئی تو یہ سارے نقشے انسان کو راحت اور سکون نہ دے سکے۔ زندگی کی خوبصورتی، زندگی کی تعمیر نہ کر سکے۔ کوئی کہتا ہے انسان نے ترقی کی ہے، یہ اسی دھوکے کا نتیجہ ہے۔ کاغذ نے ترقی کی ہے، میاں لوہے نے ترقی کی ہے، پتھر نے ترقی کی ہے، لکڑی نے ترقی کی ہے، پلاسٹک نے ترقی کی ہے، چیزوں نے ترقی کی ہے، انسان کہاں ترقی کر رہا؟ اس سے تو مل کے دیکھو نا، سفر کر کے دیکھو، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے دیکھو، زندگی گزار کو دیکھو، انسان دنیا میں کہاں ترقی کر رہا؟ پیغمبر جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے اور وہ دنیا میں تعمیر اور ترقی، زندگی کی ترقی، دنیا کی تعمیر کے لیے تشریف لاتے ہیں، جو سراپا انسانیت کے لیے رحمت ہوا کرتے ہیں، وہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اپنی تمام تر محنت کا میدان انسان کو بناتے ہیں، انسان اچھا ہو جائے۔ اس لیے کہ کچے گھر میں رہنے والے انسان اچھے ہوں تو وہ کچا گھر بھی گھر ہوتا ہے، اور محل نما گھر میں انسان نہ رہے تو وہ بھی اجڑے اجڑے سے لگتے ہیں۔ عمارتیں، نقشے، زندگی کی راحت و آرام کے نقشے انسان اچھا نہ ہو تو وہاں انسان کو سکون نہیں ملتا۔ تو پیغمبر جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، وہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں زندگی کی ترقی اور تعمیر کے لیے اور انسانیت کے لیے رحمت بن کے آتے ہیں، تو اپنی ساری توجہ انسان کو سنوارنے میں لگاتے ہیں۔
یہ انسان اچھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے اس میں اتنی ضروریات اس کی رکھ دیں اور اتنے وافر مقدار میں رکھ دیں اور اتنی فیاضی کے ساتھ رکھ دیں کہ جو چیزیں اسے سالہ سال کے بعد ضرورت تھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا کو اس سے بھر دیا. شعبے کیسے چلانے ہیں، ادارے کیسے چلانے ہیں، نقشے کیسے بنانے ہیں، سب اس کے دل و دماغ میں اس کی ودیت فرما دی، اس کے اندر رکھ دی. اور زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، خزانے بھر دیے اس کے آنے سے پہلے. ایسی فیاضی دکھائی. کوئی یہ کہہ دے کہ دنیا میرے لیے مشکل ہو گئی، نہ انسانوں نے مشکل بنا دیا. ایک پیغمبر کی بیٹی ہے، بوڑھے باپ تھا، بکریاں رکھی ہوئی تھیں. باپ گھر سے باہر جا نہیں سکتے تھے. بیٹیاں بکریوں کو لے کے جاتی باہر کنویں سے پانی پلانے کے لیے. گھر میں کسی اچھے انسان کی ضرورت تھی. گھر میں کسی اچھے انسان کی ضرورت تھی جو ملازم بھی ہو، کام بھی کرے، انسان اچھا ہو. بکریاں لے کر گئی تو ایک شخص آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہی اور ایک بچیاں دور کنارے پہ کھڑی ہوئی اپنے ریوڑ کے ساتھ. سمجھ گئی بچیاں باحیا ہیں، مردوں سے علیحدہ ہیں. پوچھ لیا کیا یہ مرد فارغ ہو جائیں گے، ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں گے. قریب میں ایک کنواں تھا، اس پہ چٹان پڑی ہوئی تھی. انہوں نے وہ چٹان ہٹائی اور ان بچیوں کو وہاں سے بکریوں کو پانی پلا کے گھر بھیج دیا. اب یہ بچیاں آج جلدی گھر پہنچ گئی. والد پیغمبر تھے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. پوچھا آج جلدی آ گئی. کہنے لگی ابا جان گھر میں اگر کسی کو رکھنا ہے تو انہیں رکھ لے. ان میں دو خوبیاں ہیں. اور سچ یہ ہے کہ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو وہ کبھی بے روزگار نہیں رہ سکتا. اگر کسی انسان میں یہ پیدا ہو جائیں تو دنیا کبھی اس کی نہ قدری نہیں کرتی، وہ اپنی دنیا خود بنا لیتا ہے. اگر کسی موقع پہ دنیا اس کو بھول بھی جائے، وہ کہیں بھی بیٹھے گا اپنی دنیا بنا دے گا. یہ دو خوبیاں ایسی ہیں. اور یہ دو خوبیاں ہوں تو کوئی بے روزگاری نہیں ہے. کوئی بے روزگاری نہیں. پوچھا بیٹی کیا خوبیاں ہیں؟ کہنے لگی قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان اگر آپ نے رکھنا ہی ہے تو ان میں یہ دونوں خوبیاں ہیں. اہلیت بھی موجود ہے، دیانت بھی موجود ہے. اب بتائیے اہلیت بھی ہو، دیانت بھی ہو تو یہ انسان ہیرا نہیں ہے؟ کون اسے ضائع کرے گا؟ اور کسی کی نظروں سے اگر چوک بھی جائے، میں عرض کر رہا ہوں یہ اپنی دنیا خود بنا لے گا. اہلیت، دیانت، لیکن دنیا یہ سبق بھول گئی ہے.
یہ سبق بھول گئی ہے کہ دنیا کی صرف چیزیں کافی نہیں، انسان بھی ہونا چاہیے۔ صرف چیزوں کے اندر ترقی کر لینے سے دنیا نہیں ترقی ہونی، اس نے انسانوں کو راحت نہیں دینی، انسان کو بھی کچھ اہل بنانا ہے۔ اور صرف اہل نہیں، اگر اہلیت ہو اور آپ نے اسے ہنر سکھا دیا لیکن اس کی اندر کی ہوس ختم نہیں کی، بددیانتی اور خیانت نہیں ختم کی، ہنر جانتا ہے، وہ آپ کا باہر گاڑی کا شیشہ توڑے گا، ڈیک نکالے گا اور بہت ہنر کے ساتھ نکالے گا، تیزی کے ساتھ۔ ہنر تو آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں ہنر کا کام بھی کرتا ہو، اہلیت تو ہے، ہنر تو ہے، کما سکتا ہے حلال، لیکن انسان نہیں بنایا نا۔ ڈگریاں ہیں، باہر کی دنیا سے پڑھ کے آیا ہے، اہلیت پیدا کی ہے ادارے چلانے کی، لیکن انسان اچھا نہیں بنایا، ایسی کرپشن کرتا ہے نشان بھی نہیں چھوڑتا، اتنا لوٹتا ہے ایوارڈ بھی لیتا ہے، انسان نہیں بنایا، انسان نہیں بنایا، لوٹنے کا فن آ گیا اسے، پڑھا لکھا ہے نا، گردے بیچتا ہے، لوگوں کی صحت بیچتا ہے، لوگوں کی زندگیاں بیچتا ہے، فن آ گیا، انسان نہیں بنایا۔ دنیا میں آج جو نایاب جنس ہے وہ اچھے انسان کی ہے، یہ ہو جائے دنیا ترقی بھی کر، انسانوں کی دنیا ترقی کرے گی، حیوانوں کی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے، حیوانوں کی دنیا کر رہی ہوگی، جانوروں کی کر رہی ہوگی، انسانوں کی دنیا تو تبھی ترقی کرے گی جب انسان بنے گا۔ پیغمبر انسانوں کو انسان بنانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، ان کی ساری تعلیمات اس کے گرد گھومتی ہے کہ انسان اچھا ہو جائے۔ اگر انسان اچھا ہو جائے گا، معمولی سامان وسائل سے بھی زندگی اچھی بنا لے گا، خام مال سے بھی زندگی کی تعمیر کھڑی کر دے گا، اور انسان بگڑا ہوا ہو، چیزیں اچھی ہوں، تخریب کے لیے استعمال کرے گا۔ کیونکہ آج دنیا پیغمبروں کے نور سے محروم ہے، پیغمبروں کی زندگی سے محروم ہے، پیغمبروں کی تعلیمات سے خالی ہے، غلط رخ پہ چل پڑی ہے، چیزیں اچھی ہو جائے۔ بدقسمتی سے جن تعلیمی اداروں میں انسان بنا کرتے تھے وہاں اب اس کا کوئی گزر ہی نہیں ہے۔ تعلیم کا نصاب، تعلیم کا نظام، تعلیم کا ادارہ کہ تو انسان بنانے کے لیے ہوتا تھا، وہاں تو ہوس بڑھائی جاتی ہے میاں، وہاں تو ہوس بڑھائی جاتی ہے، وہاں تو ویژن یہ دیا جاتا ہے کہ میاں ایک دوسرے سے کیسے آگے بڑھنا ہے، کس میں؟ اسٹیٹس میں، پیسے میں، دولت میں۔ انسان اچھا بن جائے تو اپنے والد سے کہنے لگی ابا جان کسی کو ماتحت رکھنا ہے، اگر ڈرائیور اپنے فن میں بھی ماہر ہو جس کام کے لیے اسے رکھا ہے اور ہو بھی دیانتدار، اور اگر وہ آپ کے گھر سے چلا بھی جائے تو آپ کہیں گے بھائی جب بھی کراچی میں آنا تو پہلے ہمارے یہاں آنا، کیوں بھائی؟ اہلیت بھی ہے، دیانت بھی ہے، معمولی سے آدمی ہے، چوکیدار ہے، اہلیت بھی ہے، اپنی ذمہ داری بھی صحیح طور پہ انجام دیتا ہے، دیانتدار بھی ہے، کسی ضرورت سے وہ گاؤں چلا گیا، آپ کہیں گے میاں جب بھی کراچی میں آؤ تو پہلے میرے پاس آنا۔ اچھے انسان کے لیے کوئی بے روزگاری نہیں، اہلیت ہو، دیانتدار ہو، اس کی تو ہر جگہ قیمت ہے۔ اب تو اہلیت بھی نہیں، دیانت بھی نہیں، نہ دیانت رہی ہے
نہ ہمارے ہاں اہلیت پیدا کی جاتی ہے، پھر شکایت ہے کہ کچھ ملتا نہیں ہے۔ ورنہ اگر ان دو خوبیوں کے ساتھ کوئی زندگی گزارے، وہ اپنی زندگی کی خود تعمیر کر لے گا۔ یہ خوبیاں ایسی ہیں۔ لیکن یہ روشنی، یہ عقل اور دانش پیغمبر کی تعلیم سے ملتی ہے۔ بھائی انسان بنا لو، انسان اچھا کر لو، انسانوں پہ محنت کرو بھائی، اس پہ بھی تو توجہ دو۔ آج دنیا کے نقشوں پہ توجہ دی، ہر چیز میں بہتری اور ترقی نظر آتی ہے، لیکن کیا انسان کی زندگی اس سے اچھی ہو گئی ہے؟ اتنی خودکشیاں دنیا میں، اتنا قتل و غارت، اتنے لوٹ مار، سارے ضابطے، سارے قانون، ساری ترقی، سارے کیمرے، ساری حفاظت کی شکلیں، دنیا فساد زدہ، انسان بنا دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ہیں، ایک مزدور بکریوں کا ریوڑ چلا رہا ہے، اس نے کہا مجھے دودھ چاہیے، مسافر ہوں۔ اس نے پہچانا نہیں، کہنے لگا یہ بکریاں مالک کی ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ حضرت نے امتحان لیا، فرمایا مالک کہاں دیکھ رہا ہے، تو مجھے بکری ہی بیچ دو، کہہ دینا بھیڑیا کھا لی گئی، جنگل میں بھیڑیا کھائی جاتی ہے، تم بکری ہی بیچ دو۔ وہ کہنے لگے ہاں بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، دنیا کا خالق اور مالک تو دیکھ رہا ہے۔ جنگل ہے، مالک کی نظر نہیں، قانون کی رسائی نہیں، یہ جو دیانت ہے نا بھائی، یہ انسانوں کو راحت دیا کرتے تھے، اس سے انسانیت کو راحت ملا کرتی تھی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس ذات کی تو نظر ہے۔ دیانت، اور آج اس بد دیانتی نے ہر آدمی کا اعتماد ختم کر دیا، کسی پہ اعتماد رہا ہی نہیں۔ اب اس اعتماد کو ختم ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس پر ایک اور نگران، اس پر ایک اور نگران، اس کے اوپر ایک اور نگران، لیکن چوری پھر بھی ختم نہیں ہوئی، خیانت پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی دنیا کو، اتنی موٹی بات انسان بنا لیتے نا، اتنے اخراجات بھی نہ رہتے۔ اس لیے اسلامی زندگی، اسلامی تہذیب، انسانی جسے کہیں کہ افراد کو ادارے میں افراد رکھنے کی جو اسلامی لوجک ہے یا وہ دانش ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑے افراد رکھو، افراد زیادہ نہ رکھو، لیکن جو تھوڑے رکھو اہل رکھو اور دیانتدار رکھو۔ دنیا میں کیا ہے؟ افراد بڑھا دو، خرچے بڑھا دو، ایک کے اوپر اور رکھتے چلے جاؤ۔ اسلام کا سبق کیا ہے؟ تھوڑے لوگ رکھو، محنتی رکھو، لیکن دیانتدار رکھو، دیانتدار رکھو۔ نہیں ملتے، اہلیت بھی دیانت بھی ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ ادارے اس سے چلتے ہیں، دنیا اس سے سنورتی ہے، شعبے اس سے آگے بڑھتے ہیں، انسان اچھے ہو جائے۔ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ابا جان گھر میں آدمی رکھنا ہے، ظاہر ہے گھر میں سب چیزیں موجود ہیں، جس کام کے لیے ہم رکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کی اہلیت بھی ہو،
یہ نہیں کہ آدمی تو بہت اچھا ہے، گاڑی چلانا ہی نہیں آتی، آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن اپنی چوکیداری کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، پھر کس کام کا؟ جس کام کے لیے آپ رکھنا چاہ رہے ہیں ابا جان، اس کی صلاحیت بھی ہے اور ساتھ ساتھ دیانتدار بھی ہے، اس نے ہماری طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھی. سبحان اللہ. ہم جب اسے بلانے کے لیے گئے اور جب اس نے ہمارے لیے چٹان کنویں سے ہٹائی اور جب یہ ہماری ضرورت پوری کر رہا تھا، اس نے ہماری طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھی. بڑا دیانتدار ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، خوف خدا ہے. یہ انسان کا کمال تھا. تو میرے عزیزوں، پیغمبروں کی زندگی یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں تعمیر کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، تو انسان کو توجہ دو، اسے اچھا انسان بناؤ، اس کی تربیت کرو، اس کے اندر انسانیت کو ہرا بھرا کرو. نری چیزیں اچھی کر لی، انسان بھلا نہ ہوا تو چیزوں کی ترقی ہوئی، انسانیت کی ترقی کوئی نہیں ہوئی. اور چیزوں کی ترقی سے انسانوں کو سکون نہیں ملا کرتا، وہ سکون کے نقشے ہوا کرتے ہیں، سکون نہیں ہوا کرتا. وہ راحت کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، انسانوں کو راحت نہیں ملا کرتی. وہ تو اچھے انسان سے بنا کرتی. یہ سبق ہے کہ انسان بھلا ہو جائے اور اپنے اندر اگر یہ خوبیاں میرے اندر پیدا ہو جائے تو میں اپنی زندگی اچھی کر سکتا. اہلیت، دیانت. اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی اور یہ صفات نصیب فرمائے. آخر یہ زندگی ایک کہانی ہے، مگر یہ وہ کہانی نہیں جسے ہم خود لکھ رہے ہیں، بلکہ یہ وہ کہانی ہے جس کا ہر باب لکھا جا رہا ہے، اور ایک دن اچانک یہ کتاب بند ہو جائے گی. مسئلہ یہ نہیں کہ کتاب بند ہوگی، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بند ہوگی تو اس کے اندر کیا لکھا ہوگا. انسان عجیب انداز سے جیتا ہے. وہ ہر چیز کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنا مال، اپنی تصویریں، اپنی یادیں، اپنا نام. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے یاد رکھیں، اس کی تعریف کریں، اس کا ذکر کریں. مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ لوگ اسے یاد رکھیں گے یا نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کا نام کس فہرست میں ہوگا. ہم دنیا میں آ کر ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں جس کی کوئی آخری لکیر نظر نہیں آتی. ہم ایک مقصد حاصل کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. ہم کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ سب کچھ واقعی ضروری تھا، کیا یہ سب کچھ ہمیں وہاں فائدہ دے گا جہاں ہمیں جانا ہے. کبھی آپ نے کسی پرانے قبرستان میں جا کر خاموشی سے کھڑے ہو کر دیکھا ہے وہاں کتنی زندگیاں دفن ہیں، کتنے لوگ تھے جن کے خواب تھے، منصوبے تھے، مصروفیات تھیں. وہ بھی ہماری طرح ہنستے تھے، جیتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر آج وہ سب خاموش ہیں. نہ ان کی آواز ہے، نہ ان کی مصروفیات، بس ان کے اعمال باقی ہیں. یہی حقیقت ہے بھائیوں کہ انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، نہ اس کا موبائل، نہ اس کی کمائی، نہ اس کی شہرت. جو کچھ اس نے کیا وہی اس کے ساتھ جائے گا، اور جو وقت اس نے ضائع کیا وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، ہم نے زندگی کو بہت ہلکا لے لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ زندگی کبھی اطلاع دے کر ختم نہیں ہوتی، یہ اچانک ختم ہو جاتی ہے. ایک لمحہ ہوتا ہے جب سب کچھ رک جاتا ہے، سانس، آواز، حرکت، اور پھر ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے. یہ نیا سفر وہ ہے جس کے لیے ہم نے تیاری کرنی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے سب سے کم تیاری کی. ہم نے دنیا کے لیے ہر چیز سیکھی، ہر مہارت حاصل کی، مگر آخرت کے لیے خود کو تیار نہیں کیا. انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، وہ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اسے نظر انداز کرتا ہے.
وہ جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے حساب دینا ہے، مگر پھر بھی وہ غفلت اختیار کرتا ہے۔ یہ غفلت آہستہ آہستہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، اسے رب کی نظر سے گرا دیتی ہے۔ مگر ابھی بھی وقت ہے، جب تک سانس چل رہا ہے دروازہ کھلا ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے واپسی ممکن ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کامل ہو جاؤ پھر آؤ، بلکہ اس نے کہا کہ تم جیسے بھی ہو آ جاؤ۔ زندگی بدلنے کے لیے کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک لمحہ، ایک احساس، ایک آنسو کافی ہوتا ہے۔ جب انسان سچ میں محسوس کر لیتا ہے کہ وہ بھٹک گیا ہے تو وہی احساس اسے سیدھا کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے سچ بولنا ہوگا، ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم کامل نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم غفلت میں ہیں، اور یہی سچ ہمیں اللہ کے قریب لے جائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ ہنستے ہیں وہ دیکھتا ہے، جب آپ روتے ہیں وہ جانتا ہے، جب آپ گرتے ہیں وہ سمجھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ آپ کی آواز کو سنتا ہے، اور جب آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صرف مشکل کا سہارا نہ بنائیں۔ اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اس پر بھروسہ کریں۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا ایک راستہ ہے، منزل نہیں۔ ہم یہاں رکنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں گزرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا۔ آج اگر آپ کے دل میں یہ بات اتر رہی ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ بدلنا ہے، تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے۔ اسے جانے نہ دیں، اپنے دل سے کہیں کہ اب میں اپنی زندگی کو سنبھالوں گا، اب میں اپنے وقت کی قدر کروں گا، اب میں اپنے رب کو نہیں بھولوں گا۔ اور جب یہ ارادہ سچا ہوگا تو اللہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ آخر میں یہی یاد رکھیں کہ جب یہ کہانی ختم ہوگی تو صرف یہی دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی کہانی کو خوبصورت بنائیں، اپنے اعمال کو بہتر کریں، اور اس دن کے لیے تیار ہو جائیں جب ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔